رہا ہوں، یہ دیکھیں کس طرح سے یہ بدعقیدگیاں انسان دنیا کے اندر پھیلائی جا رہی ہیں. اور یہی جو ہے یہ میری کتاب بھی پھٹتی جا رہی ہے آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتے کرتے. آپ دیکھیں، یہی دیکھیں، چنانچہ ایک واقعہ بالکل جسٹ اسی کے نیچے نوٹ کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کہہ رہے ہیں اسی کا نام ارادت ہے. اگر اس طرح سچی عقیدت کے ساتھ ایک دروازہ پکڑ لیں تو اس کو فیض ضرور آئے گا. اگر اس کا شیخ خالی ہے تو شیخ کا شیخ تو خالی نہیں ہوگا، بالفرض وہ بھی خالی ہو تو حضور غوث اعظم تو معدن فیض و منبع انوار ہیں، ان سے فیض آگے گا، ان سے فیض حاصل ہوگا. کہتے ہیں کہ ایک فقیر بھیک مانگنے والا ایک دکان پر کھڑا تھا، کہہ رہا تھا 1 روپیہ دے دے. وہ نہیں دے رہا تھا. فقیر نے کہا دیتا ہے دے، نہیں تو ابھی دکان پلٹ دوں گا. دیکھ رہے دادا گیری اس کی، کہہ رہا دے 1 روپیہ، دیتا ہے دے، نہیں تو میں ابھی دکان پلٹ دوں گا. تیری دکان اب یہ وہ رٹی لگا، وہ کہہ رہے نہیں دوں گا. اسی بحث میں تھوڑی دیر میں بہت سارے لوگ جمع ہو گئے. اتفاقاً ایک صاحب دل کا گزر ہوا. صاحب دل کا، یہ بے دل تھے سارے، یہ سارے بے نظر تھے. ہاں، جو عقل سے پیدل ہو وہی صاحب دل ان کے ہاں ہوتا ہے. ہاں، جن کے پاس عقل ہو، شعور ہو، وہ صاحب دل نہیں ہوتے، سب بے دل تھے. سنو، کہتے ہیں کہ ایک صاحب دل کا گزر ہوا جن کے سب لوگ معتقد تھے، کوئی پیر صاحب تھے، ہے نا. انہوں نے دکاندار سے فرمایا ابے جلدی روپیہ اسے دے دے، روپیہ اسے جلدی دے دے، ورنہ دکان تیری لوٹ جائے گی. پلٹ ہی نہیں بلکہ لوٹ جائے گی، تیری دکان لوٹ جائے گی. لوگوں نے عرض کیا کہ حضور یہ بے شرع کس کو کہتے ہیں معلوم؟ جو شریعت سے بالکل کورا، بددین. بے شرع کا الٹا بددین. شریعت نہ نماز نہ روزہ نہ فاسق و فاجر، ایسے ہی ہے نا. یہ بے شرع جاہل بھی تھا، پاگل رہا ہوگا مجنون. کہتے ہیں یہ بے شرع جاہل کیا کر سکتا ہے؟ لوگوں نے کہا، فرمایا میں نے اس فقیر کے باطن پر نظر ڈالی. یہ نظر نہ ہوئی، کوئی ایکس رے کی ریز ہوئی، جو کپڑے وپڑے پھاڑ کر، سوٹر ووٹر پھاڑ کر، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں بتائیں گے، پھاڑ کر باقاعدے دلوں کے جو تصویریں نکالتی ہے وہ، یہ مشین ایکس رے ہوئی، یہ نظر نہ ہوئی. سنو جناب، ایسی نظریں میں آپ کو یہ حکایت اولیاء میں اشرف علی صاحب تھانوی کی بھی بتاؤں. ان کے ہاں لوگ تعویذ لینے آتے تھے. ایک بزرگ تھے دیوبند کے، تو کہتے تھے جا تیرے بیٹا ہوگا، جا تیرے بغیر پوچھے ہوئے کہتے تھے جا تیرے بیٹا ہوگا. وہ کہتے جا تیری بیٹی ہوگی. جو بھی آتا کہتے تعویذ لینے والے. کسی نے پوچھا حضور آپ کو کیسے معلوم؟ یہ تو کہنے لگے اصل میں جب وہ آتے ہیں تو میرے سامنے ان بچوں کی تصویریں آ جاتی ہیں، پھٹ سے میں کہہ دیتا ہوں. ایسے لوگوں تو باقاعدے وہ آج کل چلا نہیں، وہ عربی میں نہیں بھائی، فوٹوگرافی نہیں، سائنس نے اور ترقی کی ہے. ابھی وہ جو بکروں کو کیا کہتے ہیں اس کو، الٹرا ساؤنڈ بھی نہیں پیارے، ابھی وہ چلا ہوا ہے. سائنس نے ترقی کی ہے نسخہ بنانے کا، جس کو ناسوخ عربی میں کہتے ہیں، اور اس کو انگلش میں وہ جو گائےوں کو بناتے ہیں وہ کر کے کہتے ہیں اس کی نسل ہوگی، پھر اس سے بچہ پیدا ہوں گے تو سیم وہی شکل وہی صورت. کلوننگ کہتے ہیں اس کو. کلوننگ. ایسے لوگوں کو تو باقاعدے اس دور میں کلوننگ کر کے رکھنا چاہیے تھا دیوبند کے لوگوں کو، کہ آج کل کے لوگوں الٹرا ساؤنڈ سب فیلڈ، سب کو سائیڈ میں رکھ کے انہی لوگوں کو بٹھا دینا چاہیے تھا، ہے کہ نہیں؟ اعوذ باللہ. اب اس نے بھی نظر ڈالی کہ کچھ ہے بھی معلوم. اب وہ بزرگ کہہ رہے ہیں میں نے اس کے باطن پہ نظر ڈالی، اس کے اندر کچھ بالکل خالی ہے. پھر اس کے شیخ کو دیکھا وہ بھی خالی، اس کے شیخ کو دیکھا وہ بھی خالی، اس کے شیخ کو دیکھا وہ بھی خالی. لیکن اس شیخ کو دیکھا تو انہیں اہل اللہ پایا، اور دیکھا کہ وہ منتظر کھڑے ہیں کہ کب اس پاگل کی زبان سے نکلے اور میں دکان الٹ دوں. یہ مرے ہوئے لوگ ایسا لگتا ہے یہ مرتے نہیں ہیں، یہ زمینوں کے نیچے دفن ضرور ہوتے ہیں، لیکن یہ نکل کر کے پھر اوپر باہر آ جاتے ہیں، پھر یہ دوسرا اوتار لیتے ہیں. شاید یہ گھومتے ہیں، روح بھٹکتی ہے ان کی. اگر یہ جنتی تھے تو جنت کی وہ ہوائیں، جنت کی وہ نعمتیں وہ چھوڑ کر کے دنیا میں کیوں بھاگ کے آئیں؟
کیا ضرورت تھی جہنم میں آنے کی؟ دنیا تو ویسے بھی قید خانہ. اگر یہ جہنمی تھے تو کیا داروغے جہنم اتنے کمزور ہیں کہ ان سے فائٹ کر کر کے بھاگ بھاگ کر کے دنیا میں آ رہے ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ کون سی مخلوق ہیں؟ کوئی کہہ سکتا ہے ارے تم وہابیوں کی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے، یہ ولی اللہ ہے. ابے یہ جاہل، یہ بے شرع، فاسق و فاجر، یہ ولی اللہ ہو سکتا ہے؟ تم تو کہو اگر تم آسمان پہ، اور تمہارے اعلیٰ حضرت نے کہا ہے، ہم نہیں کہتے، اسی ملفوظ کے اندر تمہارے